السلام علیکم ناظرین آج ایک کیس جو ہے نا وہ میری نظر سے گزرا ہے، بڑا زبردست قسم کا، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جو ثالثی ہوتا ہے نا، ثالثی جو یعنی کہ کمپرومائز کروانے والا، یا جو آربیٹریٹر آپ جس کو کہہ لیں، یا کوئی لوکل کمیشن کہہ لیں، اس کے فیصلے کی حیثیت کیا ہے اور وہ کیسے مقرر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ کی اگر کوئی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ ڈیڈ ہے تو اس کے اندر تو لکھا ہوتا ہے کہ جو آربیٹریٹر ہے وہ مقرر کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ تسلیم کیا جائے گا۔ تو اس میں جو آربیٹریٹر ہے نا، وہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے اسٹامپ پیپر لے کے، تو اس میں وہ اس کو اوتھ کرتی ہیں کہ یہ والا جو ہے نا، یہ بندہ جو ہے نا ہماری طرف سے ہے اور یہ بندہ ہماری طرف سے ہے۔ تو آربیٹریٹر جو ہے نا وہ مقرر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آربیٹریٹر جو فیصلہ کرتا ہے، پھر وہ عدالتیں، چونکہ یہ پارٹنرشپ ایکٹ کے ذریعے ہو رہا ہے، تو عدالتیں اس کو جو ہے نا وہ پھر رول آف کورٹ بنانے کے لیے بنا دیتی ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی پارٹی پھر عدالت میں جاتی ہے اور عدالت کو کہتی ہے کہ یہ آربیٹریٹر کا جو ایوارڈ جو آربیٹریٹر نے دیا ہے اس کو رول آف کورٹ بنا دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی سول کیس کسی پارٹی کا کسی دوسری پارٹی کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی پارٹیشن کا سوٹ چل رہا ہے، یا کوئی ڈیکلریشن کا چل رہا ہے، یا کوئی سول سوٹ، کوئی بھی دیوانی دعویٰ جس کو آپ بولتے ہیں وہ چل رہا ہے، تو اس میں اگر پارٹیاں جو ہے نا وہ آربیٹریٹر مقرر کر لیتی ہیں، تو اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کا کیا رول آف کورٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ 1-2 دن پہلے ایک فیصلہ جاری کیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے، نمبر ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میں فیصلہ پڑھ رہا تھا، بڑا زبردست فیصلہ تھا کہ اگر تو پارٹیز کا سول سوٹ چل رہا ہے تو پھر ان کو سول کورٹ میں اپلیکیشن دینی چاہیے، یا سول کورٹ کو انوالو کرنا چاہیے آربیٹریٹر مقرر کرنے کے لیے۔ اور اگر سول کورٹ اپنے جورسڈکشن کا استعمال کرتے ہوئے یا اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آربیٹریٹر مقرر کرتی ہے اور پارٹیوں کی رضامندی سے آربیٹریٹر مقرر کرتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ سول کورٹ جو ہے نا وہ باؤنڈ ہے کہ اس کو رول آف کورٹ بنائے، اور وہ اس کو ڈگری کے مطابق جو ہے نا وہ اس فیصلے کے جو ہے نا وہ اختیارات ہوں گے، فیصلے کو ڈگری کے، یعنی کہ اس کے ڈگری اس کو سمجھا جائے گا، اس کو ڈگری تصور کیا جائے گا اس فیصلے کو، وہ اس رول آف کورٹ کو۔ لیکن اگر پارٹیاں عدالت کو انوالو نہیں کرتی اور عدالت کو انوالو کیے بغیر ہی اپنا، یعنی کہ وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی آربیٹریٹر مقرر کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد آربیٹریشن کا فیصلہ جو ہے نا وہ آربیٹریٹر کا فیصلہ ایک پارٹی مانتی ہے، دوسری نہیں مانتی، یا دونوں ہی نہیں مانتی، یا جو بھی ہوتا ہے، وہ ایک پارٹی جو ہے نا وہ رول آف کورٹ کے لیے عدالت میں چلی جاتی ہے، تو عدالت اس کو رول آف کورٹ نہیں بنائے گی۔ یہ آج میں نے فیصلہ پڑھا ہے اور بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ عدالت اس کو رول آف کورٹ نہیں بنائے گی، کیونکہ اس میں آربیٹریٹر مقرر کرتے وقت اس میں عدالت انوالو نہیں تھی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جس وقت بھی کسی اپنی سول کیس میں کسی کے ساتھ کمپرومائز کریں تو وہ باہر بیٹھ کے نہ کریں، بلکہ کورٹ میں آ کے جو ہے نا اس کے ساتھ کمپرومائز کریں۔ اگر کوئی آپ کا فیصلہ نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ آربیٹریٹر یا کوئی ثالثی، اردو میں آپ کو بتا دوں، کوئی ثالثی مقرر کروانا ہے، تو وہ عدالت کے تھرو کروائیں، وہ اس کو آپس میں بیٹھ کے نہ کریں، کیونکہ اس کی حیثیت جو ہے نا وہ ڈگری والی نہیں ہوگی اور اس کا فیصلہ رول آف کورٹ نہیں بنے گا۔ لیکن اگر عدالت کے تھرو مقرر کروائیں گے تو پھر وہ بائنڈنگ ہوگا، دونوں پارٹیز، دونوں، تینوں، چاروں، جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے اوپر بائنڈنگ ہوگا، وہ رول آف کورٹ بنے گا، اور وہ ڈگری کی حیثیت ہوگی، اور اس کی ایگزیکیوشن یا اجرا اس کا آپ فائل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کورٹ کے ذریعے اس پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔